الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہدایۃ النحو۔ یہ علم نحو کی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا خطبہ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، اور دوسرے حضرات کچھ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے میں شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں ترجمہ غلط ہے۔ کیونکہ لفظ شروع سے وہ شروع کر رہے ہیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور وہ شروع کر رہے ہیں تو لفظ شروع سے شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قول و فعل میں تضاد لازم آ رہا ہے۔ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے کوئی بھی کام ہو، لیکن جب وہ خود پڑھنا شروع کر رہے ہیں یا ترجمہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو لفظ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ عجیب حماقت ہے۔ نیز اس کے آخر میں لفظ ہے یا ہیں لگاتے ہیں، یعنی شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں لفظ ہے یا ہیں لگاتے ہیں، یہ دونوں غلط ہے، کیونکہ ہیں اور ہیں، یعنی لفظ ہے یا ہیں، یہ دونوں مرکب تام کے آخر میں لگاتے ہیں، جملہ خبریہ کے آخر میں لگاتے ہیں۔ جہاں پہ کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے وہاں لگاتے ہیں۔ مرکب ناقص کے آخر میں ہے یا ہے نہیں لگاتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی یہ مرکب تام نہیں ہے، بلکہ مرکب ناقص کی قسم ہے۔ مرکب توصیفی مرکب ناقص کی قسم ہے، اور مرکب ناقص کے ترجمے میں لفظ ہے یا لفظ ہیں دونوں نہیں لگاتے، تو آخر میں ہے لگانا یا ہیں لگانا یہ سراسر بے وقوفی ہے اور علم نحو سے آگاہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو ہیں لگاتے ہیں وہ تو اور زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاعدے کے خلاف ہے کہ یہ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت کے ترجمے میں آخر میں ہے لگانا سراسر غلطی ہے۔ جیسے رجل عالمون، اس کا معنی کیا ہے؟ عالم مرد۔ رجل عالمون کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یہی نا کہ عالم مرد۔ اگر آپ رجل عالمون کا ترجمہ یہ کریں عالم مرد ہے تو لوگ بیوقوفی تو کہیں گے، کیونکہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ موصوف صفت یہ مرکب ناقص کی قسم سے ہے، اور ترجمہ کر رہے ہیں مرکب تام کا، بیوقوفی نہیں تو ہے کیا؟ اور خیر، جو لوگ ہیں لگاتے ہیں یہ اور زیادہ غلطی کرتے ہیں، اس لیے ایک تو قاعدے کے اعتبار سے غلطی کرتے ہیں، مرکب توصیفی کا ترجمہ مرکب تام کی طرح کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہے لگاتے ہیں جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو تعدد معبود کا شبہ ہوتا ہے، یعنی متعدد خدا، متعدد اللہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم لفظ ہے کہاں لگاتے ہیں؟ مثال کے طور پر طلباء کرام آئے ہیں، طلباء کرام اچھے ہیں، کھائے ہیں، گئے ہیں، تو جمع کے صیغے کے بارے میں خبر دینے کے لیے آخر میں ہے لگاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت رحم کرنے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟
شبہ ہوگا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں میں بھی کہیں خدا ہیں، اس لیے تو وہ ہیں لگا رہے ہیں، شبہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ بیوقوف یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنے پر دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اپنے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو کیا قرآن پاک بے ادبی کا حکم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے لیے عزت و جلال کے لیے یعنی عظمت کے طور پر خود اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن کسی بھی بندے نے، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کو جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب نہیں کیا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی دعا دیکھ لیں گے، کسی نبی نے کیا ہو یا فرشتے نے کچھ کہا ہو اللہ سے خطاب کر کے، تو سب کے سب واحد کا صیغہ استعمال کیے ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں اس طرح ہے کہ قل ربی زدنی علما، تو یہاں پہ ربی زد، یہاں پہ زیدو نہیں ہے، واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے شمار مقامات میں جہاں پر بھی کسی بندے نے اللہ سے خطاب کیا ہے تو واحد کے صیغے کے ساتھ ہی خطاب کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کے لیے جمع کا صیغہ استعمال تو کیا، لیکن کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ جمع کا صیغہ استعمال کرو۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کا طریقہ یہی ہے کہ وہ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، تو ہمیں رسول کی پیروی کرتے ہوئے واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، جمع کا صیغہ نہیں، ٹھیک ہے۔ نیز کچھ لوگ اس کے ترجمہ کے درمیان میں یعنی الرحمن اور رحیم، ان دونوں کے ترجمہ کے درمیان میں لفظ اور لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو ان دونوں کے ترجمہ میں لفظ اور لانا بھی بہت بڑی غلطی ہے، علم نحو نہ جاننے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے اور دو صفت کے درمیان لفظ اور لانا بالکل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، میں یعنی لفظ میں لاتے ہیں، شروع کرتا ہوں میں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر کوئی مذکر شروع کرے گا، کوئی مرد شروع کرے گا، کیا کہے گا؟ شروع کرتا ہوں میں۔ کوئی مونث شروع کرے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی مونث شروع کرے گی، کوئی عورت شروع کرے گی تو کیا کہے گی؟ شروع کرتی ہوں میں۔ یعنی قرآن پاک کا جو ترجمہ لکھا ہوگا، جب کوئی مونث پڑھے گی تو کیا پڑھے گی؟ شروع کرتی ہوں میں، حالانکہ تم لکھے کیا ہو؟ شروع کرتا ہوں میں، تو تم ابتدائی کر رہے ہو، تو گویا کہ اس کو تخیر کر رہے ہو، قرآن میں تبدیلی تم خود کر رہے ہو، حالانکہ یہ تبدیلی میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بہترین ترجمہ جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی شریعت ماہی بدعت الحاظ الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اس سے بہترین ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے شروع کیا تو لفظ اللہ ہی سے شروع کیا، اور یہاں پہ کیونکہ مرکب ناقص ہے، اسی وجہ سے آپ نے آخر میں لفظ ہے یا ہیں استعمال نہیں کیا، اور لفظ اور بھی استعمال نہیں کیا۔ میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، اس طرح کا ترجمہ بھی آپ نے نہیں لایا۔ بسم اللہ، بسم اللہ میں جو شروع میں با ہے یہ حرف جر ہے، حروف جارہ کل 17 ہیں، ان میں سے ایک حرف ہے با، اس لیے اسم کے آخر میں کسرہ ہے، بسم اللہ۔ اسم جو ہے اصل میں تھا بسم اللہ میں جو ہے نا شروع میں حمزہ تھا، اسے حذف کر دیا گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، اس وجہ سے اکثر با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اسم یہ کس سے بنا ہے؟ ٹھیک ہے، اسم کے مشتق عنہ میں اختلاف ہے، اسم کس سے بنا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسم جو ہے یہ سمون سے بنا ہے، بصرین کا ہی مذہب ہے کہ اسم جو ہے یہ سمون سے بنا ہے۔ سمون کا معنی ہے بلندی، کیونکہ اسم اپنے دونوں اخوات پر، نحوی اصطلاح کے اعتبار سے اپنے دونوں اخوات یعنی
فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ فعل پر کس طرح کہ فعل یہ صرف مسند ہوتا ہے، اور اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے۔ نیز حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، یعنی حرف مسند الیہ میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فعل صرف اور صرف مسند ہوتا ہے، اور اسم مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں سے بلند ہوا، اسی وجہ سے اسے اسم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بصرین کے نزدیک جو ہے یہ اسم مفعول سے بنا ہے جو کہ بلندی کے معنی میں آتا ہے، اور کوفیین کے نزدیک اسم جو ہے یہ وسمن سے بنا ہے، یعنی مثال واوی ہے۔ کوفیین کے نزدیک اسم کی اصلیت وسمن ہے، یعنی مثال واوی ہے، شروع میں واو تھا جس کا معنی ہے علامت، کیونکہ اسم یہ مسمہ کے لیے علامت ہوتا ہے، اس لیے اسے اسم کہتے ہیں۔ لفظ اللہ، لفظ اللہ یہ اس ذات کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ لفظ اللہ یہ مشتق ہے یا جامد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ جامد ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مشتق ہے۔ پھر جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے یعنی کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے، ان کا پھر اختلاف ہو گیا کہ یہ مشتق ہے تو کس سے ہے۔ اس میں 8-10 اقوال آپ کو مل جائیں گے، اور بھی زیادہ اقوال مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مشتق جو مانتے ہیں، کوئی اس کو محموز مانتا ہے، کوئی اس کو اجوف مانتا ہے، شروع میں واو یا یا مانتا ہے۔ اس طرح مختلف اقوال آپ کو مل جائیں گے جو آپ آگے کتاب میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آخر میں فرمایا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے، لیکن اس میں عالمیت غالب آنے کی وجہ سے یہ عالم کی طرح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، الرحمن، الرحمن صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ الرحمن یعنی رحم کرنے والا۔ یہ الرحمن اور رحیم یہ دونوں جو ہیں رحمت سے بنے ہیں، رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ رحمت کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ رحمت کہتے ہیں رقت قلب کو، رحمت کہتے ہیں رقت قلب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب قلب ہی ثابت نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سے پاک ہے تو رقت قلب کہاں سے ثابت ہو۔ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، جو افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائن شان نہیں ہے تو غایت کے اعتبار سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علامہ بیضاوی اسی کو فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ افعال اللہ تعالیٰ تؤخذ بالغایات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال غایت کے اعتبار سے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رحمت کی غایت کیا ہے، رحمت کا انجام کیا ہے؟ آدمی جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پہ انعام کرتا ہے، اسے بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو جو انجامی معنی ہے رحمت کا، جو انجام ہے رحمت کی وجہ سے بندہ جو کرتا ہے، وہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر رحمان اور رحیم میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ یقیناً فرق ہے۔ رحمان یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے لفظ رحمان کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور رحیم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم رحیم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اس وقت وہ بذات خود رحیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی نبی کے لیے کہتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے رحیم ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اس میں بیضاوی شریف میں تفصیل سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ رحمان اور رحیم کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اب آئیے نیچے، الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ مصنف علیہ الرحمن نے حمد بیان کرنے، تسمیہ کے بعد حمد کو بیان کیا، یعنی
سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اس کے بعد حمد سے شروع کی۔ تو کیوں حمد سے شروع کی؟ اس کے بارے میں کیونکہ حدیث پاک میں وارد ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، یعنی جس طرح تسمیہ کے بارے میں حدیث ہے اسی طرح کی حدیث حمد کے بارے میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کیا۔ اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب ایک ہی طرح کی حدیث تسمیہ اور تمہید دونوں کے بارے میں ہے، ایک ہی طرح کی حدیث بسم اللہ شریف اور حمد کے بارے میں ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ نے حمد کو مقدم کیوں کیا؟ نیز اس پہ اور ایک اعتراض یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ شروع کرے تو ایک وقت میں ایک ہی چیز سے شروع کر سکتا ہے، یا تو تسمیہ سے شروع کرے گا یا حمد سے شروع کرے گا۔ اگر تسمیہ سے شروع کرتا ہے تو حمد سے شروع نہیں ہوگا، اگر حمد سے شروع کرتا ہے تو تسمیہ سے شروع نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور ایک حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے نہیں بلکہ تمہید سے شروع کرنا چاہیے، تو گویا کہ دو حدیث کے درمیان تضاد آ گیا، اور احادیث میں تضاد نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ دراصل ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، کچھ لوگ 3 قسم کہتے ہیں، کچھ لوگ 2 قسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ابتداء حقیقی، ایک ہے ابتداء اضافی، ایک ہے ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ابتداء حقیقی سے مراد وہ ابتدا ہے جو سب پر مقدم ہو۔ ابتداء حقیقی یعنی جو سب سے مقدم ہو، سب سے شروع میں ہو، اسے کہتے ہیں ابتداء حقیقی۔ ابتداء اضافی، ابتداء اضافی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بعض سے پہلے ہو اور بعض کے بعد ہو، کچھ چیزوں سے پہلے ہو کچھ کے بعد ہو، تو یہ ابتداء اضافی کہلاتا ہے، کیونکہ ما بعد کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ شروع ہے، اس لیے اسے ابتداء اضافی کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں سے پہلے ہو کچھ کے بعد ہو۔ ابتداء عرفی، ابتداء عرفی اسے کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے ہو۔ تو اب دونوں حدیث میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ تسمیہ والی جو حدیث پاک ہے، جس حدیث پاک میں تسمیہ سے شروع کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ ابتداء حقیقی پر محمول ہے، یعنی وہاں شروع کرنے سے مراد ابتداء حقیقی ہے، یعنی تمام چیزوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اور جو تمہید والی حدیث ہے، یا تو یہ ابتداء عرفی پر محمول ہے یا پھر ابتداء اضافی پر محمول ہے، دونوں پر محمول کریں گے درست ہو جائے گا۔ اگر آپ ابتداء اضافی پر محمول کرتے ہیں تو کیونکہ یہ کچھ کے بعد ہوگا اور کچھ سے پہلے ہوگا، یعنی تسمیہ کے بعد ہے اور تسمیہ اس کے بعد جو کتاب ہے کتاب سے پہلے ہے، اس لیے ابتداء اضافی کی تعریف بھی صادق آئے گی اور یہ درست ہو جائے گا۔ اور ابتداء عرفی بھی درست ہوگا، یعنی مقصد سے پہلے، مقصد سے پہلے تو ہے الحمد شریف، کیونکہ مقصد جو ہے کلمہ کلام سے بحث کرنا ہے، اور اس سے پہلے تحمید بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تسمیہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کرنا ہے، اور تحمید والی حدیث کو یا تو ابتداء عرفی پر محمول کریں گے یا پھر ابتداء اضافی پر محمول کریں گے، اضافی پر محمول کریں یا عرفی پر محمول کریں، دونوں پر محمول کرنا درست ہے۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ اعتراض آئے، اس میں تمام تعریف کا معنی کیسے کر رہے ہیں؟ تمام کس کا معنی ہے؟ حمد کا معنی تو تعریف ہے، تمام کس کا معنی آ رہا ہے؟ دراصل جو کلمے کے شروع میں الف لام داخل ہوتے ہیں یہ کئی مقاصد کے لیے لائے جاتے ہیں۔ الف لام کا بھی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، کبھی عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے، کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم الحمد کے الف لام کو استغراق کے لیے مانیں تو کیا ہوگا؟ یہ یعنی ہم تمام حمد، جتنی بھی حمد ہے، جتنی بھی تعریف ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اگر ہم جو لفظ الف لام ہے، الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے، اسے استغراق کے لیے مانیں، استغراق کا معنی کیا ہوگا؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو تمام تعریفیں کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ کوئی پوچھے تو کہ الحمدللہ میں
آپ ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں تمام کس کا معنی ہے؟ تو یہی کہنا ہے کیونکہ الف لام استغراق کے لیے ہے تو گویا کہ وہ تمام حمد کو شامل ہے، ان تمام تعریف اللہ کے لیے۔ پھر اس ترجمے پہ ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہوگا کہ آپ نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ دوسرے کی بھی تعریف کرتے ہیں، خود ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پڑھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے تو درست نہیں ہوا، کیونکہ کچھ تعریف تو نبی کے لیے ہے، کچھ تعریف دوسرے کے لیے ہے، کوئی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے محبوب کی، کوئی محبوبہ کی تعریف کرتا ہے، تو تمام تعریف اللہ کے لیے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف حقیقتاً خالق کی تعریف ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی ایک مکان ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اگر آپ مکان کی تعریف کریں گے تو مکان بنانے والے کی بھی تعریف خود بخود ہو جائے گی، یعنی مکان کی تعریف کرنا مکان بنانے والے کی تعریف ہے۔ ٹھیک اسی طرح مخلوق کی تعریف کرنا کیونکہ خالق کی تعریف ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اچھا، حمد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر، ان میں کچھ اعتباری فرق ہے جو آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر الثناء باللسانی علی جمیل الاختیاری تعظیما نعمتن کانا او غیر نعمتن، اسی مفہوم کی تعریف ہے، یعنی کسی اختیاری خوبی پر تعظیم کے طور پر زبان سے تعریف کرنا، کسی اختیاری خوبی پر، حصی خوبی پر یعنی اختیاری خوبی پر، عطائی خوبی پر نہیں، جو خوبی بندے کے اختیار میں ہو۔ کسی کے حسن کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ بہت حسین ہے تو وہاں پہ حمید تو نہیں کہیں گے، حمیدہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ حسن اختیاری خوبی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بندہ محنت کر کے بہت کامیاب ہو گیا، محنت کی وجہ سے کوئی بڑا جاب پا لیا، تو یہ اختیاری خوبی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ حمیدہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے طور پر، کسی نعمت کے بدلے ہو یا نہ ہو، اسے کہتے ہیں حمد۔ للہ میں لام جو ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ لام تخصیص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے۔ لفظ رب یہ تربیت سے بنا ہے۔ تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو بتدریج اس کے انجام تک پہنچانا، آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کے انجام تک پہنچانا، یہ کسی بھی چیز کو رب العالمین، کسی بھی چیز کو اس کے انجام تک پہنچانا آہستہ آہستہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تربیت کہلاتا ہے۔ تو رب جو ہے تربیت سے بنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جو مناسب ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بڑھاتا ہے اور اس کے منزل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پیدا کرتے ہی بوڑھا نہیں کر دیتا۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ پیدا ہو اور فوراً بوڑھا ہو جائے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، یعنی بندوں کو اس کے منزل تک تربیت کے ساتھ، یعنی تدریجاً پہنچاتا ہے، آہستہ آہستہ پہنچاتا ہے۔ لفظ رب پر کون سا اعراب ہوگا؟ اسے رب العالمین پڑھیں گے یا رب العالمین پڑھیں گے یا رب العالمین پڑھیں گے؟ اسے تینوں پڑھنا درست ہے، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، رب العالمین کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں رب العالمین تب پڑھیں گے جبکہ اسے رب العالمین کو لفظ اللہ کی صفت بنائیں گے، لفظ اللہ موصوف اور رب العالمین اس کی صفت۔ آپ جانتے ہیں موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے رب العالمین پڑھنا درست ہوگا۔ اور رب العالمین کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ رب العالمین تب پڑھیں گے جبکہ کسی ایک فعل محذوف کو مقدر مانیں گے، یعنی اغانی رب العالمین، الحمدللہ ہی تمام تعریف اللہ کے لیے، اغانی رب العالمین یعنی میری مراد جو تمام عالم کا رب ہے، اغانی کا معنی ہوتا ہے میری مراد، اغانی رب العالمین، یہاں پہ اغانی اگر مقدر مانیں گے تو پھر رب العالمین پڑھنا بھی درست اور صحیح ہوگا۔ نیز اسے رب العالمین بھی پڑھنا درست ہے۔ کیوں رب العالمین پڑھنا درست ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں آپ ہوا مبتدا بھی مان سکتے ہیں،
یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین یعنی ہوا رب العالمین، وہ تمام عالم کا رب ہے۔ الحاصل یہ کہ رب پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ رب جو ہے یہ بغیر اضافت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر اضافت کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اضافت کے ساتھ دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے رب المال یعنی مال کا مالک، مال والا، آپ پڑھے ہوں گے کتاب البیع وغیرہ میں، رب المال۔ اس طرح رب کچھ بھی کہا جاتا ہے، رب کا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اضافت کے ساتھ دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ہاں اضافت جب نہ ہو، بغیر اضافت کے استعمال ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ رب کا ایک معنی مالک بھی آتا ہے اور ایک معنی ہے پالنے والا، ٹھیک ہے، رب کا ایک معنی ہوتا ہے پالنے والا اور ایک معنی ہے مالک۔ اس طرح میں رب کسے کہتے ہیں، هو الموجود المبقی ولا ینفی، یعنی وہ موجود جو ہمیشہ سے ہے، باقی رہنے والا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جو وہ موجود جو باقی رکھنے والا ہے اور اسے فنا نہیں ہونا۔ العالمین، العالمین یہ عالم کی جمع ہے جو کہ فاعل کے وزن پر ہے، اس میں اعلیٰ کا صیغہ۔ عالمین یہ عالم کی جمع، اور عالم کسے کہتے ہیں، جمیع ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہیں تمام کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے اسے عالم کہتے ہیں، یعنی جمیع ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، تو عالمین جمع لانا درست نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب تو عالم میں آ گئے، تو پھر عالمین جمع کیوں لائے؟ جمع کب لاتے ہیں؟ تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے کے لیے، تو عالم میں ہی سب آ گئے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب عالم میں آ گئے، تو پھر جمع لانے کی کیا ضرورت پڑی، جمع کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع جو لائے ہیں نا، یہ اس کے انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ عالم مختلف اقسام کے ہیں، عالم جن، عالم انس، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یعنی عالم کے انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے عالم کی جمع لائے۔ رب العالمین تمام عالم کا پالنہار، تمام عالم کا مالک۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو متقیوں کے لیے ہے، یعنی انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ دراصل یہاں پہ مضاف محذوف ہے، یعنی خیر العاقبۃ للمتقین، بہترین عاقبت متقیوں کے لیے ہے، یا حسن العاقبۃ للمتقین، عاقبت کی اچھائی متقیوں کے لیے ہے، یا ثواب العاقبۃ للمتقین، عاقبت کا ثواب یعنی انجام کا ثواب، آخرت کا ثواب متقیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ مضاف جو ہے محذوف ہے، کیونکہ اگر محذوف نہیں مانیں گے تو جو انجام یہ بروں کے لیے بھی ہے، بھلوں کے لیے بھی ہے، متقیوں کے لیے بھی ہوگا اور بروں کے لیے بھی ہوگا، تو یہاں پہ یہ کہنا کہ والعاقبۃ للمتقین پھر درست نہیں ہوگا، وہی کہنا ہے کہ شروع میں جو ہے مضاف محذوف ہے، خیر العاقبۃ للمتقین، متقین یہ متقی کی جمع ہے، اس میں حرف اصلیہ واو قف یا وقایا سے بنا، ٹھیک ہے، متقین، تقوی کے کئی درجات بیان کیے جاتے ہیں، شرک سے بچنا یہ بھی ایک تقوی کہلاتا ہے، اس کے بعد جو گمراہی ہے، گمراہی سے بچنا یہ بھی تقوی کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر نواہی سے بچنا یہ بھی تقوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تقوی کے تقریباً 7 قسم شمار کیے جاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین بدلہ، بہترین